اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، میں نے جو سیریز شروع کی تھی انسان کی تاریخ کے حوالے سے، ہمارا اپنا قصہ، اس کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلے ہم نے تمہیں خلق فرمایا، اس کے بعد صورت عطا کی، اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جیسے سورہ اعراف ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بتحقیق ہم نے تمہیں پہلے خلق فرمایا، ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ، پھر تمہیں صورت عطا کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی یہ 3 سٹیپس، پہلے ہماری انر سیلف کی تخلیق، پہلے ہم خلق ہوئے، اس کے بعد ہمیں جسم عطا ہوا، صورت عطا ہوئی، اس کے بعد ملائکہ سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز فرمائی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، اگلی آیت میں فرمایا کہ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں روح ڈال دوں، تو پھر کیا کرنا ہے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اب اسی چیز کو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ میں بشر خلق کرنے والا ہوں، خلق کیا نہیں ابھی۔ اوپر والی آیت میں یعنی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں پہلے خلق فرمایا، پھر صورت عطا کی۔ سورہ بقرہ میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی یہی کچھ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کیا، اعتراض کیا۔ اعتراض کون سا کیا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا اے ہمارے پالنے والے، جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور لہو بہائے گا؟ اب مجھے نہیں پتا کہ فرشتوں نے کس علم کی بنیاد پہ یہ کہا، اعتراض کیا انسان کی ذات پہ، اور پھر اپنے خلیفہ ہونے کے حوالے سے اپنی خواہش کا دبے الفاظ میں استعمال بھی ہے ان کا کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہمیں خلیفہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سمپل ترین انداز میں ان کو جواب دیا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ زمین میں فساد پھیلائے گا انسان اور لہو بہائے گا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آج واقعی انسان فساد بھی پھیلا رہا ہے اور لہو بھی بہا رہا ہے، تو فرشتوں کا جو اعتراض تھا وہ تو سچ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پاک ذات نے یہ کیوں فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر اسی قصے میں آگے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر میں نے آدم کو تمام ناموں کی تعلیم عطا فرمائی، تمام ناموں کا علم عطا کیا، پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھو سوال ہے، یعنی اعتراض ہے فرشتوں کا کہ یہ وہاں پہ فساد پھیلائے گا اور لہو بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کی نیگیشن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، علم عطا کیا، کس کا، کچھ ہستیوں کے ناموں کا۔ پھر ان ہستیوں کو، ان ذوات مقدسہ کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اچھا تم اگر سچے ہو، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا اور لہو بہائے گا، تو پھر ان کے نام بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان ناموں میں ایسی تاثیر ہے کہ انسان دوسرے کے لیے رحمت بن جاتا ہے، دوسرے کو قتل نہیں کرتا، فساد نہیں پھیلاتا۔ اس بات سے اتنا واضح ہو رہا ہے کہ ان ناموں کی تاثیر یہ تھی
کہ انسان نہ تو فساد پھیلائے گا نہ ہی لہو بہائے گا۔ جب فرشتوں کے سامنے ان ہستیوں کو پیش کیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم ان کے نام بتا دے فرشتوں کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ اب ایک سکیچ اس ذات نے ہمارے سامنے رکھا، ایک منظر کشی کی ہے کہ تمہیں پہلے خلق کیا، اس کے بعد صورت عطا کی، اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں آدم کو سجدہ کرو۔ اسی دوران پھر اس ذات نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں خلق فرمایا اس کے بعد پھر کیا ہوا، فرشتوں کو کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں اور اس کو اس کی روح عطا کر دوں تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو پھر سورہ بقرہ میں یہ کلیئر کیا کہ فرشتوں کو جب کہا گیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے دبے الفاظ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا اور انسان کی ذات پہ اعتراض کیا خلیفہ ہونے کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن فرشتوں نے اعتراض کیا فساد پھیلائے گا، لہو بہائے گا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رد عمل میں، اس کے جواب میں کیا کہا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس کے تدارک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، علم عطا کیا کچھ ہستیوں کے نام کے اعتبار سے۔ اب جو ہستیاں ہیں جن کے نام عطا کیے گئے ان کو پھر سامنے بھی کیا، فرشتے نہیں جانتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا وہ ہستیاں اس کائنات کی نہ تھیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی بارگاہ کے حوالے سے تھیں۔ ادروائز پوری کائنات میں فرشتے ہیں، جنت میں بھی فرشتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فرشتے ان کو جانتے ہوتے۔ فرشتوں کو ان کے نام معلوم نہ ہونا ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہستیاں نہ اس کائنات میں تھیں نہ جنت میں تھیں، خدا کے اپنے پاس کسی اور جگہ پہ تھیں، ان کے علم میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ جس کے علم رکھنے والا کبھی نہ فساد پھیلائے گا نہ ہی لہو بہائے گا، یعنی جو اللہ کا خلیفہ ہوگا وہ نہ تو کبھی خون بہائے گا نہ فساد پھیلائے گا۔ یہ اس ذات نے تعریف بتائی ہے اپنے خلیفہ ہونے کی۔ اس کے بعد میں نے کچھ بکس دیکھیں، ایک کتاب میں عجیب و غریب چیز دیکھ کے حیران رہ گیا۔ ہمارے کریکولم ونگ جو ہیں اسپیشلی فیڈرل منسٹری کے حوالے سے، اس کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ جب میں نے وہ اس قصے کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ہمارے کچھ بزرگوں نے، میں نام نہیں لوں گا، اور ویسے ایگزیکٹ مجھے اس چیز کا اس حوالے سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کریکولم ونگ کے حوالے سے جو ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے کہ آتھرز کون سے ہیں، ان کے نام تو ہوتے ہیں لیکن ٹاپک کے اعتبار سے بہرحال مجھے نہیں پتہ ان کا، ہیں تو ہمارے اپنے بزرگ ہیں ہمارے، اور ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جو اس کی تعویل دی ہے کہ جو نام حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے تھے، کسی ایک بزرگ نے لکھا کہ وہ نام تھے دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کے نام تھے، کسی اور بزرگ نے لکھا کہ نہیں وہ دنیا میں استعمال ہونے والے برتنوں کے نام تھے، کسی اور بزرگ نے لکھا کہ نہیں وہ کچھ بزرگ ہستیوں کے نام تھے۔ اب دیکھیں جو پہلے پوائنٹس ہیں، بہرحال پوائنٹ تو وہاں پہ کچھ کافی سارے تھے، ان میں سے پہلا پوائنٹ کہ جو دنیا میں بولی جانے والی زبانیں ہیں ان کے نام تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ واضح فرما چکے ہیں کہ میں نے ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور بتایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی لینگویج ہے، مثال کے طور پہ اردو لینگویج ہے، انگلش ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، جسم نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے کروں اور کہوں کہ اس کا نام بتائیں آپ۔ تو یہ چیز ذہن نہیں مانتا کہ جب کسی لینگویج کا جسم نہیں ہے تو اس کو
آپ کسی کے سامنے کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نام کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری جو انہوں نے ڈیفینیشن دی اس کی تفسیر بیان کی ہے، وہ یہ کیا کہ دنیا میں استعمال ہونے والے برتنوں کے نام تھے۔ اب دیکھیں، فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت عطا ہو رہی تھی، اور فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں وہ ناموں کا علم تھا کہ یہ فساد بھی نہیں پھیلائے گا جن کو ان ناموں کا علم ہوگا، جن کے پاس ان ناموں کی تاثیر ہوگی، وہ فساد بھی نہیں پھیلائے گا اور لہو بھی نہیں بہائے گا، اور اس کو فضیلت بھی اسی بنیاد پہ عطا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ 3 کریکٹرسٹکس، نمبر 1 فضیلت، نمبر 2 نہ فساد کرے گا اور نہ ہی لہو بہائے گا، یہ 3 کریکٹرسٹکس ہوں گے جس کے پاس ان کے علم، ان کے ناموں کی تاثیر ہوگی۔ سپوز جس طرح آپ نے لکھا ہے کہ دنیا میں استعمال ہونے والے برتنوں کے نام تھے، قانون فضیلت کی بنیاد پہ، کیونکہ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے، تو پھر آج برتنوں کے نام جس کو زیادہ آتے ہیں وہ زیادہ افضل ہونا چاہیے، پھر جو برتن بیچنے والا ہے اس کو زیادہ نام آتے ہیں، مقام فضیلت میں ایک پروفیسر سے، ایک ڈاکٹر سے اس کو زیادہ اہمیت ہونی چاہیے، لیکن ایسا مجھے نہیں آتا نظر۔ نمبر 2، برتن بیچنے والا یہ ایگزیکٹ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ نہ فساد پھیلانے والا ہے نہ ہی لہو بہانے والا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کردار نیگیٹو ہو، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اگر برتنوں کے نام تھے تو برتن بیچنے والے سارے کے سارے اعلیٰ ترین مقام کے مالک ہوتے، افضل ترین ہوتے، لیکن ان کی فضیلت میں سوسائٹی میں نہیں دیکھتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر برتن بیچنے والے جن کو زیادہ برتنوں کے نام آتے ہیں، ان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے تھا کہ نہ تو وہ لہو بہاتے نہ ہی وہ فساد پھیلاتے، تو یہ فیکٹر بھی عجیب سا لگتا ہے کہ برتنوں کے نام آنے کی وجہ سے انسان معصوم فطرت ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی چیزیں جب ہم لکھتے ہیں اپنے کریکولم میں، اپنے بچوں کا کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچوں نے رٹے لگانے ہیں، رٹے لگا کے جا کے امٹ کرنا ہے، پیپر پہ لکھ دینا ہے کہ یہ ہم نے وہاں پہ پڑھا ہے اور یہ ہم لکھ رہے ہیں، یہی ہمارا علم ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، انہیں سوچ کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور یہی کویشچن میں ان کے لیے رکھتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے۔ آپ اس چیز پہ سوچیں، غور کریں، کیا لاجیکل بیسز پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہماری اپنی تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، ہماری اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، یہ کریکولم ونگ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم جو کورسز دے رہے ہیں اپنے بچوں کو وہ کس لیول کے ہیں، ان کو چیک کرنا چاہیے کیا کیا کچھ ان میں لکھا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر یہی چلتا رہا اس طرح سے تو بس وہی رٹے والے سسٹم، نہ آلریڈی ہمارے پاس سائنٹیفک بیسز پہ کوئی ایکسپیریمنٹس کے لیے کچھ ہے، پریکٹیکلی زیرو ہیں ہم، اور ساتھ ساتھ لاجیکل بیسز پہ بھی اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے تو نہ ہمارے پاس لاجک رہے گی، نہ پریکٹیکل رہے گا، بس نام کی تعلیم رہے گی۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے اپنے بزرگوں سے بھی کہ آپ تھوڑا اس چیز پہ غور کریں۔ میرا مقصد اس ویڈیو میں توجہ دلانا بھی تھا آپ کا کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، نیگیٹو ہو رہا ہے، اس پہ تھوڑا آپ غور کریں۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔